نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ ایمان والے آدمی جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرزتے ہیں، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ان کا اللہ پہ توکل اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ اطمینان، یہ سکون، یہ اللہ کا خاص انعام ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ مومن کا اصل سرمایہ عبادت کا، یہ اصل میں اطمینان کی کیفیت ہے۔ یہ اطمینان کی کیفیت جب ملتی ہے تو پھر بندے کے دل میں اصل ایمان کے شجرہ کا ثمرآور ہونا پھر یہ شروع ہوتا ہے کہ جس وقت بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے سے سکون ہونا، روزے سے دل میں اطمینان پیدا ہونا، نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا، گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہا ہے تو مسجد میں جاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دل میں سکونت محسوس ہونا۔ اسی لیے مسجد میں جاتے ہوئے کہ ہاتھوں سے کھیلنا منع ہے، انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کر کے کھیلنا منع ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سکونت کے نازل ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ عبادت کے لیے جا رہا ہے تو اس وقت اس کیفیت میں اللہ کی رحمت اور سکونت جو بندے پہ اترتی ہے، اس وقت پھر کھیلنا نہیں چاہیے، ادھر متوجہ رہنا چاہیے۔ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے، سنتیں ادا کی ہیں تو سنتیں ادا کر کے، نوافل ادا کر کے باقی ٹائم باتیں نہ کرنا، اس سکونت اور اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ رہنا، اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا، وہ ایک خاص انداز ہوتا ہے جس سے بندے کو پھر اس میں بعد میں وہ لذت، وہ کیفیت، وہ اطمینان محسوس ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو کہتے تھے کہ ارحنا یا بلال، بلال اذان کہیے، ہمیں آرام، سکون، راحت محسوس ہو۔ کہ یہ اللہ کی عبادت میں اطمینان، یہ لذت، یہ کیفیت بندے کو محسوس ہوتی ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز تراویح میں قرآن پڑھا گیا ہے، صبح کی نماز میں قرآن سنا ہے، اس سے مومن آدمی کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ نماز لمبی ہو جائے، رکوع سجدے لمبے ہو جائیں، قرآن کی تلاوت اور زیادہ ہو جائے، اس کا شوق اور بڑھتا ہے، اور لذت آ رہی ہوتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ ابھی اور یہ قیام لمبا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو نماز پڑھائی تھی، اس میں عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ آرام کے بعد دوبارہ صحابہ کرام جمع ہوئے ہیں، اور پھر سحری تک یہ قیام جاری رہا ہے۔ اب وہ اطمینان، سکون کی لذت، کیفیت وہ ایسی تھی کہ تمام صحابہ کرام وجد کی کیفیت میں تھے۔ ساری رات قیام کر کے کسی کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہے، سب پرسکون ہے، سب کو اس سے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر بھائی! ایک رمضان مدینہ منورہ میں گزارا تھا، وہ گھڑیاں یاد آتی ہیں کہ جب آخری دھاکے میں ساری رات قیام ہوتا تھا، بڑی لذت آتی تھی، بڑا سکون، اطمینان ہوتا تھا کہ اللہ کی کلام سننے میں وہ کیفیت خاص ہوتی ہے۔ او بھائیو، اصل میں عبادت میں ہم نے وہ لذت، وہ اطمینان حاصل کرنا، ابھی نہیں حاصل ہو رہا، سمجھے کہ میرے ایمان میں کمزوری آ گئی ہے۔ یہ لذت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ایمان کو مضبوط کرنا،
ہر بات میں اللہ پہ توکل کرنا کہ میرے سارے کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، میری حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہر میدان میں نصرت عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، میرے کاموں کو سنوارنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں اپنے سب معاملات رب کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وجد کی کیفیت جب بندے کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اللہ کی عبادت میں اللہ پر توکل کر کے اپنے معاملات رب کو سونپنے کے ساتھ، ایمان مضبوط کرنے کے ساتھ، یہ کیفیت پوچھنی ہے، یہ کیفیت دیکھنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھ کر دیکھیں کہ ان کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، کس قدر کتنی بڑی آگ جلائی گئی ہے، منجنیق کے ذریعے ان کو بٹھا کر ان کو اس میں دھکیلنے لگے، ان کو آگ میں، تو ابراہیم علیہ السلام کے چہرہ پہ معمولی سا بھی خوف نہیں تھا، معمولی سی بھی پریشانی نہیں تھی کہ اپنے رب کی محبت میں، اپنے رب کا دین پیش کرنے میں ایسے مطمئن تھے کہ ان کو اس میں ایسی لذت، ایسا سکون، ایسا اطمینان محسوس ہو رہا تھا کہ دنیا کی ان چیزوں کے سے ان کو اس بات نے بیگانہ کر دیا تھا، اللہ کی محبت نے چیزوں سے ان کو بالا تر کر دیا تھا۔ ان کے دل میں یہ بات تھی نہیں کہ میں کدھر جا رہا ہوں، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ آگ کیا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے بھی پھر اپنی رحمت کے جوش میں آ کر فرما دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اے اللہ کے بندو، رمضان المبارک میں بدر کی فتح ہوئی تھی، رمضان المبارک میں مکہ فتح ہوا تھا۔ یہ رمضان کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی فتوحات دی ہے کہ جب بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ کی عبادت سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو بڑے بڑے انعام ملتے ہیں۔ آئیے آج بھی ہمیں ان انعامات کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ کو پریشانیوں سے نکالنے کے لیے اسی وجد، اسی کیفیت، اسی اطمینان، اسی سکون کی دوبارہ ضرورت ہے۔ آئیے ہم اپنا اطمینان، سکون، راحت قلب اللہ کی کلام میں پیدا کریں، اللہ کے ذکر میں پیدا کریں، اللہ کی عبادت میں پیدا کریں۔ جب ہمارے دل میں یہ وجد کی کیفیت آ جائے گی، پھر ہر میدان میں ہماری فتح ہے، پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ جب کفار غار ثور تک پہنچ گئے ہیں، تو جب انہیں کہا تھا کہ اللہ کے نبی اب تو وہ ہم تک پہنچ گئے ہیں، مغار تک اوپر آ گئے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی معیت پہ جب یقین کر لیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو کافر وہاں تک پہنچ کر ان کو نیچے کو سر کر کے غار کی طرف دیکھنا نصیب نہیں ہے۔ ان کے ذہن میں اللہ نے ایسے بات ڈال دیا، نہیں یہ تو جالا بنا ہوا ہے، یہاں پہ کیسے آ سکتے، یہاں سے مڑ گئے۔ کہ اللہ کی معیت پر ایسا یقین ہو جانا، یہ اصل مسلمان کی فتح ہے جو کافر کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ مسلمان پر خاص انعام ہے، وہ اکیلا بھی ہو تو میدانوں میں فتح کر لیتا ہے کہ اس کو اللہ کی معیت پہ اتنا یقین ہوتا ہے۔ فرعونی فوج، سب فرعونی جوان اکٹھے ہو کر آئے ہیں، آگے سمندر ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل، بچوں، عورتیں اور بچے خالی ہاتھ بیچارے، سارا قافلہ جا رہا ہے، وہ قافلہ ہے، لیکن یہ ایک بے سر و سامان بھی عورتوں اور بچوں کا قافلہ، ان پر جب فرعونی فوج حملہ کرنے لگی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا اطمینان دلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے، ہم رب کے حکم سے نکلے ہیں، اب خوف والی کوئی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سوٹی پانی پر ماری تو پانی نے راستے دے دیے ہیں۔ یہ کیفیت بندے کی اپنے رب کی محبت میں اطمینان پر کے ساتھ ہے، یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ایسے میدان میں اللہ کی معیت پر یقین کر کے پھر اللہ سے دعا کرے تو سارے راستے کھل جاتے ہیں۔
काफिरों के तमाम प्रोग्राम, तमाम प्लानिंगें ऐसे धरी की धरी रह जाती हैं। आइए, आज भी दुनिया के कुफार जो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं सब बेकार है, कोई हज की हकीकत नहीं है। इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की माइयत पर यकीन करके मैदान में उतरे, अल्लाह की माइयत और अल्लाह पे तवक्कल करके अपने मामलात रब के सुपुर्द कर दें। फिर देखना कि अल्लाह ताला मुसलमानों को कैसे फतह देता है। और अल्लाह ताला ने इमाम महदी के जो जब कामयाबी देनी है तो इसी अल्लाह की माइयत पर यकीन करने वाले बंदे जब इकट्ठे होकर अल्लाह से दुआ कर रहे होंगे तो दुनिया की सारी फौजें ज़मीन में धंस जाएंगी। उनको अल्लाह की माइयत पर इतना यकीन होगा कि ये दुनिया के सारे काफिर इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन सारे काफिर इकट्ठे होकर उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। सारे काफिरों, सारी फौजें ज़मीन में धंस जाएंगी। ये एक इत्मीनान कल्ब की कैफियत, सुकूनत की कैफियत ऐसी होती है कि ये कैफियत जब पैदा होती है तो उस वक़्त कामयाबी शुरू होती है। आइए, आज भी हमें वो कैफियत बनाने की ज़रूरत है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।